نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز حجاج کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس سال حج کے لیے آپ سب کو چنا۔ یقیناً آپ سب لوگ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندوں میں ہیں جن کو اللہ پاک اپنے گھر میں بلا کر نوازنے جا رہے ہیں، تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک یہ سعادت ہمیں نصیب کر دے۔ ابھی وقت ہے، بہت سارے حجاج اپلیکیشنز نکلنے کے بعد حج کے ایام آنے سے پہلے بھی فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاک اس سعادت سے ہمیں مستفید کرے۔ اور یہ جو قرآن میرے بھائیوں نے بار بار آپ کے سامنے آپ کے ساتھ پڑھوایا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو مل کر ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ترانے کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ اللہ پاک اس ہماری سفر کو قبول فرما لیں اور ہمیں اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق دے۔ میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے منسٹری حج سے جو تشریف لائے، جناب وقاص حسین صاحب انچارج ہیں جو آپریشن کے میاں سے، اور رانا محمد آصف صاحب کوآرڈینیٹر ہیں اس حج آپریشن کے رحیم خاں سے، میرے محترم پیارے بھائی اجمل فاروق باجوہ صاحب حج ماسٹر ٹرینر ہیں، ملتان سے خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں، میرے بہت ہی پیارے محترم عزیزم بھائی مسعود بن جمال صاحب جو حجاج اور عمرہ کے زائرین کے لیے ہر وقت اپنا وقت دن رات اس میں وقف کیے ہوئے ہیں، زرعی معلم ہے جو عمرہ کے، اور ان کی تمام ٹیم، ان کے تمام دوست احباب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ سے ملتمس ہوں، اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ پاک ان کی یہ کاوشیں قبول فرمائے اور ان کا یہ کہنا سننا وہ بھی قبول کرے، اور اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ منسٹری حج کی طرف سے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اس کے علاوہ ان میرے بھائیوں نے اپنے نمبرز آپ لوگوں کو تک شیئر کر دیے ہیں تاکہ یہ جسٹ ایک ٹرائل تھا، آج کا سفر آپ کا 40 دن کا ہے۔ جیسے میرے بھائی اجمل فاروق باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ انتظامی معاملات کی وجہ سے 40 دن تک جاتا ہے۔ ایک دن میں ممکن نہیں ہے کہ 8-10 لاکھ حجاج کو جدہ پہنچا دینا، تو وہ 35 سے 42 دن تک گورنمنٹ ایک شیڈول سکیجول بناتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے حجاج ہم نے پہنچانے ہیں۔ پہنچانے کا عمل 25 سے 30 دن 35 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح حج کے فوراً بعد، حج کے ایام پورے ہونے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی 30 سے 35 دن میں یا 40 دن میں آپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو 5 سے 8 دن حج کے گئے، 30 سے 35 دن کا آپریشن، اس وجہ سے 40 دن ہے، 40 دن فرض نہیں ہے۔ تو بھائیوں میروں نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، تمام باتیں جسٹ ایک ہنٹس دیے ہیں، ان کی تفصیل جاننا آپ کے ذمہ ہے۔ اب آپ کا شوق بتائے گا کہ آپ نے ان معاملات کو جاننا ہے کہ احرام کیسے باندھنا، نیت کی دوبارہ، اور سفر کے معاملات، وہاں پر پہنچنے کے معاملات، آپس میں برتاؤ کے معاملات، حج کے معاملات، ان کے مسائل کے معاملات۔ بھائیوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ منسٹری الاؤ نہیں کرتی ہے آپ کو اختلافی مسائل بتانے کی، اس لیے میرے بھائیوں نے اس میں احتیاط برتی ہے، آپ کو مسائل بتانے سے احتیاط کی ہے۔ آپ لوگ چاہے وہ حنفی فقہ سے ہیں، بریلوی مسلک سے ہیں، دیوبندی سے ہیں، اہل حدیث سے ہیں، جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں، اپنے کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کو چھیڑنا نہیں، اس پر رہتے ہوئے
اپنے معاملات کا جاننے کے بعد خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو ڈکٹیشن نہیں دینی ہے، تاکہ آپ کا سفر بھی اچھا رہے اور آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں جو حجاج ہیں وہ بھی پرسکون طریقے سے اپنے اعمال کرتے رہیں۔ سب سے بڑھ کر شیطان آپ کے اعمال ضائع کرتا ہے۔ آپ چند دوستوں کا مجموعہ بننا ہے اس سفر میں، ہم مزاج نہیں ہوں گے، مختلف مزاج کے دوستوں کا عارضی گروپ بن جانا ہے، تو سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ جو 10 یا 6 یا 8 کا گروپ بنا ہے، اللہ پاک نے مجھے موقع دے دیا ہے میں اس سفر میں ان کی بھرپور خدمت کروں۔ جو گورنمنٹ نے مجھے 9,000 یا 9,500 ریال لے جانے کی اجازت دی ہے، اس میں سے 1,000 یا 2,000 ریال میں اپنے اس گروپ کے حجاج کی خدمت پر خرچ کروں، تو تب آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا کہ روٹی ان نے دی کیوں لے دی، اے میرے کتنے گئے، کولڈ ڈرنک تو زیادہ کیوں کی تھی تو میری کتنے گئی۔ چھوٹی چھوٹی سی انتہائی معمولی باتوں پر شیطان وسوسہ ڈال کے لڑا دیتا ہے۔ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، اپنے پیسوں کو آخری وقت تک محفوظ رکھنا ہے، پہلے خریداری نہیں کرنی، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس آپ کے پیسے محفوظ ہوں۔ کھجوریں، جو بھی چیزیں خریدنی ہیں، جو بھی ایکسٹرا گھر کی چیزیں خریدنی ہیں، تو بھی یہ تصویر آخری ایام تک اس کو موقع رکھنا ہے۔ اپنے مسائل کو خوب جاننا ہے، ایک دوسرے ساتھی کا اکرام کرنا ہے، خدمت پہ توجہ دینی ہے، اپنے ساتھیوں کا سامان اٹھانے کی، ان کو میکسیمم کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ خدمت کے جذبے سے جائیں گے تو خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب سے پہلے خدمت سے خدا ملتا ہے جذبہ۔ جب تک جذبہ زندہ رہے گا، اعمال کا شوق برقرار رہے گا۔ جب جذبہ مانند پڑ گیا تو آپ کو بلڈنگ سے حرم تک جا کے نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جائے گا، آپ کا وقت بازاروں میں گزرنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی اٹریکشن لگا دے گا۔ اپنے جذبے کو زندہ رکھنا ہے اور میکسیمم عبادات کو کر کے اللہ کے جو انعامات ہیں، اللہ کی جو رحمتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میری تمام گزارشات جو میرے بھائیوں نے یقیناً پہلے بھی آپ سے کر دی ہیں، صرف ریوائز کر رہا ہوں، اور یہ جب تک آپ کی فلائٹس شروع نہیں ہوتی ہیں بار بار ریوائز کروانی ہے اور آپ لوگوں نے کرنی ہے، تاکہ یہ یاد دہانی ہو جائے۔ ہمارا دل جو ہے نا ان باتوں کو مانتا نہیں ہے۔ دل پہ اثر کرنے کے یا دل کے اوپر جو اثر انداز ہونے کے جو راستے ہیں نا، وہ 3 ہیں۔ جو آپ سنتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، وہ دل پہ اثر کرتے ہیں۔ اس لیے جتنا حج کو بولیں گے، جتنا حج کو سنیں گے، جتنا اس بات کا مذاکرہ کریں گے، تو دل میں اس بات کی اہمیت بڑھے گی۔ انشاءاللہ ان ایام میں عمل کرنا آسان ہے۔ منسٹری حج کی بہت ساری باتیں میرے بھائیوں نے بتائی ہیں، جیسا کہ قربانی کے مسائل کے حوالہ سے بھی بتایا میرے بھائی اجمل پور باجوہ صاحب نے کہ گورنمنٹ کا وہاں پر شیڈول ہوگا، آپ لوگ وہاں پر حاجی کے اپنی قربانی کے پیسے جمع کروائیں۔ گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے پیسے نہیں لیے ہیں۔ میرے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ اس میں نان پروفیشنل، غیر سنجیدہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہتھیا جاتے ہیں۔ تو جیسے میرے بھائی نے کہا، آپ کا عزیز و کرم بھائی، بیٹا، کوئی رشتہ دار یا جس پر آپ کا اعتماد ہے، تو آپ اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ غیر ضروری اعتماد کسی پر نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر اس ہال کے اندر گورنمنٹ اور پاکستان منسٹری حج کی طرف سے جو چیزیں آپ تک ہیں وہ ہیں۔ اس کے باہر آپ کو BCO، ٹور آپریٹر بھی ملیں گے، حج قربانی والے کرنے والے بھی ملیں گے، حج کا سامان بیچنے والے بھی ملیں گے۔ تو وہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے، منسٹری حج کی ذمہ داری نہیں۔ یہاں پر کوئی قربانی کا آپ کو کہے، کچھ معاملہ کرے، تو آپ کا کام ہے اس بارے میں جاننا، اور اگر اعتماد ہو تو اس میں معاملہ کرنا۔ حج منسٹری اور یہ حجاج اور یہ سارے دوست اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ ان معاملات کو کرتے چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کمپنیاں حجاج کو لے کے بھی جاتی ہیں،
ان کی قربانی کے معاملات کو بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک آج سرکولر جو اس میں تھا، مولانا عبدالغنی طارق، یہ جامعہ حمیرہ کا ریفرنس آیا، انہوں نے کاؤنٹر بنایا، تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ منسٹری حج یہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا ان کے ساتھ اچھا تعارف ہو، آپ لوگوں کا اعتماد ہو تو 200% آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ٹور آپریٹر کمپنی بھی چلا رہے ہیں اور حجاج کو لے کے ہر سال جاتے بھی ہیں اور قربانیوں کا معاملہ کرتے بھی ہیں۔ تو باقی آپ لوگوں نے جیسے پہلے میرے بھائیوں نے بتایا، اپنے معاملات کو اپنے انداز میں اپنی ترتیب کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ اور میرے بھائی مسعود بن جمال صاحب نے جیسے کہا کہ ان کا واٹس ایپ نمبر، موبائل نمبر آپ کے پاس ہے، وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، کال اٹینڈ نہ ہو سکے تو واٹس ایپ پر وائس میسج ان کو دے دیں، تو وہ انشاءاللہ جب فری ہوں گے نماز سے یا کسی اگر اجتماعی عمل میں مصروف ہے تو آپ کو رپلائی کریں گے۔ دوران حج بھی آپ وہاں سے بیٹھے بھی مسائل کے حوالہ سے جب بھی چاہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ رسپونڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی اپنے مسلک سے، اپنے فرقہ سے، جس بھی عالم دین سے آپ مسائل پوچھ رہے ہیں تو ان کا واٹس ایپ نمبر، ان کا رابطہ نمبر اپنے ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ پوچھنے میں خیر ہے، غلط کر کے بھی اس کو صحیح کرنا مشکل ہے۔ بیفور ٹائم بے شک 50 دفعہ بات پوچھیں، بار بار پوچھیں، مضبوط ہوگی، ذہن نشین ہوگی، عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آخر میں آپ سے ملتمس ہوں، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، ہم سب کو، ہمارے شہر انڈیا کو، ہمارے ملک پاکستان کو، امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے اور ہم سب کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، دوبارہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے، آج تک امت مسلمہ، امت محمدیہ کے جتنے بھی امتی فوت ہو گئے، سب کی بخشش اور سب کے جنت میں بلند درجات کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری دعائیں ہم سب کی ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ یا اللہ پاک جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے اس کا حصول ہمارے لیے آسان کر دے، اور اے اللہ پاک جو میرے نصیب میں نہیں ہے اس کی مجھے خواہش میں مبتلا نہ کر، اور یا اللہ پاک جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور یا اللہ پاک جب خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔